اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ گزشتہ رات نماز تراویح میں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے سورۃ الاعراف کی تلاوت اور سماعت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور اسے ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی مغفرت و بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے، اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور پہلے رکوع میں قرآن حکیم کی حقانیت، اس کا وحی الہی ہونا، اللہ کی طرف سے نازل کیا جانا اور اس کے ذریعے سے اپنے مکہ اور اس دور کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب الہی سے ڈرانا، بت پرستی سے روکنا، اللہ کی وحدانیت کی انہیں دعوت دینا، ان باتوں کا ذکر پہلے رکوع کے اندر فرمایا گیا۔ اور یہاں قرآن حکیم کی ایک صفت وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ بیان ہوئی کہ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا لِتُنذِرَ بِهِ کہ آپ اس قرآن کو پڑھ کر لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اور یہ مؤمنوں کے لیے ذکرا ہے۔ ذکر بھی عربی میں نصیحت کو کہتے ہیں اور ذکرا بھی نصیحت کو کہا جاتا ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ ذکرا کے معنی میں زیادہ بلاغت ہے۔ ذکرا ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو بار بار کی جائے، جو مسلسل کی جاتی رہے، اسے ذکرا فرمایا جاتا ہے۔ اور ذکر ایک بار بھی اگر نصیحت کی جائے تو اسے ذکر کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں نام ہی قرآن نے ذکر فرمائے ہیں اور یہاں ذکرا ذکر کیا گیا۔ آیہ نمبر 3 میں فرمایا کہ اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف اتارا۔ ما انزل الیکم، مفسرین فرماتے ہیں یہاں ما انزل الیکم میں قرآن بھی شامل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس میں داخل ہیں۔ حدیث بھی وحی الہی ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، اور حدیث کی رہنمائی کے بغیر، حدیث کے نور کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ بتایا گیا کہ پہلی قومیں کچھ ان میں سے وہ تھیں جنہیں ہم نے اس وقت ہلاک کیا، فجاءھا بأسنا بیاتن، جب وہ رات کو اپنے عشرت قدوں میں آرام کر رہے تھے، اللہ کا عذاب آیا اور وہ فوراً نہیں آیا۔ انبیاء آ چکے تھے، انہیں ڈر سنایا جا چکا تھا، اللہ کا حکم ان تک پہنچایا جا چکا تھا، ان کے اعتراضات کا جواب دیا جا چکا تھا، ان کے منہ مانگے معجزات دکھائے جا چکے تھے۔ اس سب کے باوجود جب وہ نہیں مانے، ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے، تو فرمایا پھر جب ہمارے عذاب نے انہیں گرفت میں لیا تو کوئی رات کو اپنی عشرت قدوں میں محو خرام تھا، او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کے وقت سوئے ہوئے تھے، اچانک عذاب الہی کا کوڑا برسا اور انہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ اور فرمایا جب بھی کسی قوم پر ہمارا عذاب آتا ہے، جب وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں، تب اعتراف کرتے ہیں کہ انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، لیکن اس وقت تک بات ہاتھ سے نکل چکی ہوتی۔ روز حشر کا ذکر ہوا کہ والوزن یومئذ الحق، قیامت والے دن تمام اعمال کا تولا جانا حق ہے، میزان قائم ہوگا، ترازو رکھا جائے گا، اور حدیث مبارکہ میں فرمایا وہ ترازو اتنا عظیم، اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا ایک پلڑا، فرمایا وہ اتنا وسیع و عریض ہوگا جتنا مشرق سے مغرب کے درمیان فاصلہ۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں صحابہ کرام خوف الہی سے، خشیت الہی سے لرزاں و ترساں ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ اتنا بڑا پلڑا حضور کون اسے بھر سکے گا؟ اے اللہ کے رسول کون اتنے اعمال لائے گا جو اس ترازو کے پلڑے کو بھر دے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاص سے کہا جانے والا، ایک بار بھی جس نے اخلاص سے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اللہ اس پلڑے کو بھر دے گا۔ گویا وہ ظاہری چیزوں سے نہیں، وہ دل کے اخلاص سے بھرا جائے گا، اور جو وزن کیا جانا ہے وہ اسی اخلاص ہی کا وزن ہوگا کہ کس کا عمل مخلصانہ ہے اور کس کا عمل کسی اور نیت کی بنا پہ ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے پلڑے بھاری ہوئے وہی مرادوں کو پہنچیں گے، اور جن کے پلے ہلکے ہوئے سو یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور ظلم کیا کرتے تھے۔ فرمایا ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا کیا، یہاں ٹھہرنے کا، بسنے کا، آباد ہونے کا موقع عطا کیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تمہارے لیے تمام زندگی کے اسباب، جو بھی اسباب زیست تھے ہم نے تمہیں سب مہیا کر دیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے۔ دوسرے رکوع کا آغاز جناب سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ابلیس کے واقعے سے ہوتا ہے۔ جناب آدم کی تخلیق کا ذکر ہے، فرشتوں کو آپ کو سجدہ کرنے کا جو حکم الہی ملا اس کا ذکر ہے۔ فرشتوں نے تعمیل کی، شیطان نے انکار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی طرف سے پوچھا گیا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ قال انا خیر من، ابلیس نے جواب دیا کہ یا اللہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے بنایا، آگ مٹی سے افضل ہے، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں شیطان کو جو ٹھوکر لگی، جس غلط فہمی میں وہ مبتلا ہوا کہ جناب آدم علیہ السلام کے ظاہر کو تو دیکھا کہ یہ مٹی سے تخلیق کیا گیا، لیکن وہ بد نصیب یہ بھول گیا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اسی آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا۔ اللہ نے اس پیکر خاکی میں اپنی روح پھونکی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اسجدوا لآدم، وہ جناب آدم کے جسد خاکی کو تو دیکھتا رہا لیکن حکم الہی کی عظمتوں کو بھول گیا کہ یہ سجدہ کرنے کا حکم جناب آدم نے نہیں دیا تھا، اللہ رب العالمین نے دیا تھا۔ یہ اسے ٹھوکر لگی، اس غلط فہمی میں مبتلا ہوا، حکم ہوا فاہبط منہا، فرمایا یہاں سے دفع ہو جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، میرے سامنے تکبر کرنا، رب العالمین کے سامنے اترانا اور تکبر کرنا، فخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو ذلیل ہونے والوں میں سے۔ اسے دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا۔ جب اسے اس کی غلطی کا پتہ بھی چل گیا پھر بھی بجائے اقرار کرنے کے، بجائے ماننے کے، قال انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ کی بارگاہ سے مہلت طلب کی کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے کہ میں لوگوں کو بھٹکا سکوں۔ قال انک من المنظرین، اللہ پاک نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں اس واقعے میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے مانگنے میں کبھی ہچکچانا نہیں چاہیے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ جو اس کے حکم کا انکار کرنے والا ہے، شیطان جسے اپنی بارگاہ سے نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی مانگتا ہے تو اللہ ایسا سخی ہے اسے بھی انکار نہیں فرماتا ہے۔ اور شیطان نے مانگا کیا ہے؟ انظرنی الی یوم یبعثون، ایک دن کی مہلت مانگی نہیں، 2 دن کی، مہینے، 2 مہینے، سال، 2 سال، 1 صدی، 2 صدی، الی یوم یبعثون، قیامت تک کی مہلت مانگی ہے۔ اور اللہ نے شیطان کو قیامت تک کی مہلت عطا فرمائی۔ وہ کریم، وہ رحیم، وہ مہربان پروردگار جو شیطان کی اس درخواست کو رد نہیں فرماتا، جو اس پر ایمان رکھنے والا ہے اگر وہ صدق دل سے مانگتا ہے تو وہ رب العالمین جو خود فرماتا ہے انی قریب، وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دعا مانگنے میں کبھی سستی نہیں کرنی چاہیے، اس سے تھکنا نہیں چاہیے، اس رب سے مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کون سی چیز کب ہمارے لیے بہتر ہے۔ وہ احکم الحاکمین، وہ الحکیم جانتا ہے کہ کون سی چیز کب اور کس وقت ہمارے حق میں بہتر ہے۔ شیطان نے اپنی منصوبہ بندی بھی اسی سورہ مبارکہ میں آیا نمبر 16 اور 17 میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ شیطان کو جب مہلت دے دی گئی تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے سے آ کے بھی گمراہ کروں گا، ومن خلفہم، میں ان کے پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں جانب سے بھی گمراہ کروں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے بھی گمراہ کروں گا۔ یہی 4 سمتیں ہیں، یہ
4 ڈائمنشنز بنتی ہیں جنہیں یہاں ذکر کر دیا، بتا دیا کہ گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ شیطان کو مہلت اس حکیم نے اپنی حکمت کی بنا پر عطا فرما دی ہے۔ اب جسے شیطان گھیر لیتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے؟ آیا نمبر 17 کا یہ آخری جملہ بڑا قابل غور ہے۔ خصوصاً اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کروں گا، ہم سب کو یہ دھیان میں رکھنا بھی چاہیے، خود بھی سمجھیں اور گھر جا کے اہل خانہ کو بھی بتائیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے گھر والوں کو بتائیے کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کیا تھا کہ مالک میں انہیں چاروں طرف سے گھیر لوں گا، اور اس گھیرے جانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لا تجد اکثرهم شاکرین، مولا تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، تو انہیں پیدا بھی کرے گا، کھانے کو، پینے کو، پہننے کو، اوڑھنے کو، برتنے کو، ہر چیز دے گا، لا تجد اکثرهم شاکرین، میں ایسے گھیرے اور چکر میں پھنساؤں گا کہ یہ تیرے شکر گزار نہیں بنے گا۔ ان کی نگاہ اٹھے گی تو کمی کی جانب اٹھے گی، جو تیری طرف سے بے پناہ نعمتیں ہوں گی ان نعمتوں کی جانب میں ان کی نگاہ اٹھنے ہی نہیں دوں گا۔ اللہ کی طرف سے ساری نعمتوں کے موجود ہوتے ہوئے بھی ناشکری کے جذبات کا ختم نہ ہونا، ناشکری کے جذبات کا دلوں میں موجود رہنا، یہ شیطانی سازش ہے، یہ شیطانی فریب ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے اسے قرآن حکیم کا حصہ بنا دیا کہ قرآن پڑھنے والوں اپنے دلوں کو ٹٹول کے دیکھو، کیا اس میں اللہ کے لیے شکر گزاری کے جذبات ہیں یا ناشکری کے جذبات ہیں؟ اگر شکر گزاری کے جذبات ہیں تو مبارک ہو، تم صراط مستقیم کے مسافر ہو، اور اگر ناشکری کے جذبات دل کے کسی کونے خدرے میں ہیں تو یہ شیطان کی سازش کا شکار ہونے کی علامت ہے۔ اس سے بچو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جایا کرو۔ جناب آدم علیہ السلام کے جنت میں ٹھہرائے جانے کا، آپ کے ساتھ جناب حوا علیہ السلام کے موجود ہونے کا ذکر کیا گیا، شیطان کے ان کو ورغلانے، انہیں دھوکہ دینے کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا، اور شیطان کے قسم اٹھا کے انہیں اپنے جھوٹ کو ماننے پہ مجبور کرنے کا ذکر کیا گیا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، یہ پہلی قسم تھی جو کائنات میں اٹھائی گئی، اور قسم اٹھانے والا شیطان ہے، اور یہ جھوٹی قسم اٹھائی جناب آدم اور جناب حوا کو جو ہے وہ دھوکے میں ڈالنے کے لیے۔ اسی وجہ سے ہمارے دین میں بلا ضرورت قسم اٹھانے کو ناپسند فرمایا گیا ہے، اور جناب آدم علیہ السلام کے سامنے جب قسم اٹھائی گئی، آپ کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی بھی جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں سورہ طٰہٰ میں خود رب العالمین کا فرمان ہے، فَنَسِيَ آدَمَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، جناب آدم نے جو وہ پھل کھایا تو وہ بھول کے کھایا تھا، آپ بھول گئے تھے، اور اللہ فرما رہا لم نجد لہو عزما۔ جناب آدم کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ رب آدم، خالق آدم علیہ السلام فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم کا ارادہ نہیں پایا، ارادتاً انہوں نے وہ پھل نہیں کھایا تھا، وہ بھول گئے تھے، شیطان نے انہیں جو ہے وہ جھوٹی قسم کھا کے اسے کھانے کی طرف راغب فرمایا تھا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کریم الفطرت ہوتے ہیں، جو خود سچے ہوتے ہیں اور جو سادہ مزاج ہوتے ہیں، انہیں دھوکہ دینا آسان ہوا کرتا ہے، لوگ انہیں دھوکہ دے لیا کرتے ہیں، لیکن کسی کے دھوکے میں آ جانا، اس بنا پر اپنے سچ، اپنے درست طریقے اور روش کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ دھوکہ دینے والے کے ہاتھ ذلت و رسوائی ہی آتی ہے، اور جو اپنی شرافت کی وجہ سے دھوکہ کھا جائے، ضروری نہیں وہ کمزور ہو، یہ اس کے شرافت پسند ہونے، اس کے نیک خصلت اور نیک طینت ہونے کی نشانی ہوا کرتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے جب پھل کھایا، زمین پر اترنے کا حکم ارشاد ہوا، فرمایا جناب آدم و حوا دونوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، ربنا ظلمنا انفسنا، ایک ہی رکوع ہے، ایک ہی واقعہ ہے، شیطان نے جو ہے وہ اللہ کے حکم کی کھلم کھلا جان بوجھ کے نافرمانی کی، اور اس کے بعد جب متنبہ کیا گیا، بجائے ندامت کے، بجائے توبہ اور اعتراف کے، اس نے ضد اور ہٹ دھرمی کا رستہ اختیار کیا، قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ جناب آدم و حوا علیہ السلام، اللہ نے خود بیان فرمایا کہ یہ بھول سے ایسا ہوا تھا، نسیان کی بنا پر تھا، اس کے باوجود آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوتاہی کا اعتراف بھی کیا، اس پر ندامت کا اظہار بھی کیا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ملامت بھی کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔
مفسرین فرماتے ہیں یہ 5 باتیں جناب آدم علیہ السلام میں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو دونوں جہانوں کی عزتوں کا تاج پہنایا، مسجود ملائک بھی فرمایا، ابو الانبیاء بھی فرمایا، اور دونوں جہانوں کی عزتیں آپ کو عطا فرمائی۔ وہ 5 باتیں کون سی تھیں جو ابھی عرض کی کہ جب غلطی ہو، بھلے بھول سے ہی کیوں نہ ہو، غلطی کا اعتراف کر لیا جائے، اس پر ندامت، شرمندگی کا اظہار کیا جائے، اپنے آپ کو ملامت کی جائے کہ یہ میری کوتاہی ہے یا میری غلطی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے اور اس کی رحمت سے نا امید نہ ہوا جائے، اس کی رحمت کی پوری امید رکھی جائے کہ وہ کریم اپنے کمزور بندوں کو معاف فرمانے والا۔ جناب آدم و حوا علیہ السلام کی دعا میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ شیطان ان 5 باتوں سے دور رہا اور ذلت و رسوائی کا حقدار بنا۔ ان کے وہ بابرکت کلمات اسی سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 23 میں نقل کیے گئے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنا آپ برا کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں نہ بخشے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس دعا کو بھی یاد کرنا چاہیے اور صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہنا چاہیے، یہ گناہوں کی مغفرت کے لیے مقبول بارگاہ دعا۔ تیسرے رکوع کا آغاز اس حکم الہی سے ہوتا ہے کہ اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، اس سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپو۔ نزول قرآن کے وقت مشرکین عرب جن جہالتوں کا شکار تھے ان میں ایک فحاشی اور عریانی کی جہالت بھی تھی۔ یہ فیشن نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ جب بھی انسان انسانیت کے رتبے سے گرا ہے وہ فحاشی اور عریانی کی راہ کی طرف گیا۔ ان لوگوں میں فحاشی اور عریانی اتنی تھی کہ وہ نعوذ باللہ بیت اللہ کا طواف بھی بے لباس ہو کے کرتے تھے، لباس اتار دیتے تھے اور مرد و زن بغیر لباس کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور اس کی لاجک، منطق اور اس کی توجیہ وہ یہ کرتے کہ یہ لباس جو ہمارے پاس ہے پتہ نہیں حرام کا ہے یا حلال کا، پتہ نہیں یہ کس رقم سے بنا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں طواف کرنے لگے ہیں، ہم اس لباس کو خود سے دور کر لیں۔ یہ شیطانی ہیلا جس کا شکار وہ ہوئے تھے، اس قبیح رسم کی تردید کی گئی۔ فرمایا یہ لباس ہم نے تمہیں عطا فرمایا اور یہ تمہیں تن ڈھانپنے کے لیے، اپنا ستر چھپانے کے لیے دیا ہے، یہ لباس اپنی ستر پوشی کے لیے بھی استعمال کرو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور فرمایا سب سے بہترین لباس تو تقویٰ کا لباس ہے، پرہیزگاری کا لباس ہے۔ جسمانی ستر پوشی اس ظاہر لباس سے کرو اور تمہارے دلوں میں تقویٰ کا لباس بھی موجود ہونا چاہیے، اور وہ سب سے بہتر ہے۔ فرمایا گیا کہ شیطان کے بہکاوے میں مت آنا، اس نے جناب آدم کو بھی بہکانے کی کوشش کی، تم اس سے بچ کے رہنا۔ بے حیائی کا کبھی بھی اللہ نے حکم نہیں دیا، مشرکین اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اور فرمایا جب نماز کا وقت ہو، مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو فرمایا ہر نماز کے وقت خوبصورت اور باوقار لباس زیب تن کیا کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں مسجد سے مراد نماز ہے۔ فرمایا جب نماز کے لیے ہماری بارگاہ کی حاضری کے لیے آیا کرو تو خذوا زینتکم، یہ سورہ اعراف کی آیہ نمبر 31 ہے۔ فرمایا خوبصورت اور باوقار لباس پہن کے آیا کرو۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا رف لباس، ایسا جو ہے وہ معمولی لباس جسے پہن کر انسان اپنے دوستوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ لباس پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نماز کے بھلے آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور خصوصاً مسجد میں آ رہے ہیں تو اس کا خاص ذکر کیا گیا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت ہو تو خذوا زینتکم کو سجنے اور سنورنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس رکوع کا اختتام اس حکم پہ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ اس کی وجہ اور پس منظر مفسرین لکھتے ہیں کہ جو مشرکین عرب تھے وہ حج کے ایام میں عمدہ کھانے کو، گھی استعمال کرنے کو اور لذیذ غذائیں کھانے کو بھی حج کے منافی سمجھا کرتے تھے، حج کے آداب کے خلاف سمجھا کرتے تھے، اور کہتے تھے جب مسلمان حج کے لیے نکلتے جاتے عبادت کے لیے وہ عام معمول کی غذائیں اور خوراک استعمال کرتے تو وہ اس بات پہ انہیں طعنہ دیتے کہ یہ حج کے دوران بھی عمدہ غذائیں کھا رہے ہیں، حج کے دوران بھی عمدہ خوراک استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، یہ نعمتیں ہم نے پیدا کی ہیں، تمہارے استعمال کرنے کے لیے پیدا کی ہیں، انہیں کھاؤ انہیں پیو لیکن لا تسرفو،
حد سے مت بڑھو، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کرو، اسے ضائع ہونے سے بچاؤ۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں سے، اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ اس آیہ مبارکہ کو ہم سب کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے خصوصاً شادی بیاہ کے مواقع پر جس طرح سے اسراف اور کھانے کا ضیاع ہوتا ہے، یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں رزق حلال دیا ہے، رزق حلال سے عمدہ کھانا، عمدہ پہننا، تکبر اور اسراف سے بچتے ہوئے ہمارے دین میں ہرگز حرام نہیں ہے۔ لیکن جیسے عمدہ کھانا، عمدہ پہننا رزق حلال سے ہو تو وہ جائز ہے، اسی طرح سے اسراف، تبذیر، فضول خرچی کو بھی ہمارے دین نے حرام قرار دیا ہے، ہمیں اس سے بچنا بھی چاہیے۔ چوتھے رکوع کا آغاز اسی حکم سے فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب ان سے فرمائیے من حرم زینت اللہ، اللہ نے جو خوبصورتی کی چیزیں پیدا کی ہیں انہیں کس نے حرام کر دیا؟ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ہی تو پیدا کی ہیں۔ والطیبات من الرزق، جو عمدہ کھانے کی نعمتیں ہیں یہ ہم نے کیوں بنائی ہیں؟ فرمایا اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، فرمایا یہ ایمان والوں کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، دنیا میں بنائی اللہ نے ایمان والوں کے لیے ہیں۔ ان کے صدقے کفار بھی استعمال کرتے رہیں، برتتے رہیں، اجازت ہے، لیکن روز حشر فرمایا یہ پاکیزہ نعمتیں خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ خالص مؤمنوں اور اہل ایمان کے لیے ہوں گی، اس روز کفار اور مشرکین کو یہ نصیب نہیں ہوں گی۔ نعمتیں حلال ہیں، لیکن وہ نعمتیں حاصل کیسے کرنی ہیں، کن ذرائع سے حاصل کرنا حلال ہے اور کن سے حرام ہے، اسے تفصیل سے ذکر کر دیا گیا۔ آیہ نمبر 33 میں فرمایا گیا کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حرام اللہ پاک نے گناہ کو کیا ہے، اللہ کی حدود سے تجاوز کو کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو حرام کیا ہے، اور بغیر دلیل کے کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کرنے کو حرام قرار دیا گیا۔ پانچویں رکوع کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ آسمان کے دروازے کھولے نہ جانے سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط۔ جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں، اور خیاط یہ جو سوئی کا ناکہ ہوتا ہے جس میں سے دھاگا ڈالا جاتا ہے، وہ سوئی کا معمولی سا سوراخ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مشرکین اور کفار، اللہ کو اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والے، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر جاتے۔ اسے تعلیق بالمحال کہتے ہیں۔ فرمایا جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے، ناممکن ہے، اسی طرح مشرک اور کافر کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے۔ آج بدقسمتی سے لبرلزم کے نام پر بعض لوگ مشرکین اور کفار کی جو ویلفیئر کے کام ہیں، جو ان کے بعض نیکی کے، اچھائی کے، انسانیت کی بھلائی کے کام ہیں، ان کو دیکھ کر، ان کو ہائی لائٹ کر کے، ان کو بتا کے دلیل یہ دیتے ہیں دیکھیں جی یہ جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا۔ یہ کہنے کو معمولی سی بات ہے، لیکن جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن حکیم کی آیہ نمبر 40 سورۃ الاعراف کی، اللہ پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑے کلیئر کٹ انداز میں فرمایا جو اللہ کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ہی انکار کرتا ہے، اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی آیت اللہ کا نبی اور رسول ہوا کرتا ہے۔ اسی صورت میں آ رہا ہے کہ اللہ نے تو جناب صالح کی اونٹنی کو بھی اپنی آیت قرار دیا۔ اگر جناب صالح کی ناقہ وہ اللہ کی آیت ہے تو سیدنا صالح اللہ کی آیت نہیں ہے۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا ہے، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ فرمایا جو انہیں جھٹلاتے ہیں وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر نہیں جاتا۔ قرآن کی اس واضح صراحت کے باوجود پھر اپنی بودی دلیلیں پیش کرنا، یہ قرآن کے مقابلے میں اپنی خواہش کی پیروی کرنا ہے، اور یہ گمراہی کی بنیاد ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مشرکین اور کفار کے جو ایسے بظاہر نیک عمل ہیں ان کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں لہم من جہنم مہاد، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی میں ہوگا۔ اہل جنت کا فرمایا گیا کہ جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو یہ عرض کریں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا،
وہ اپنی کسی بھی نیکی کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کریں گے بلکہ اپنے رب کی طرف منسوب کریں گے کہ یہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں خیر کی توفیق بخشی ہے، ہمیں ان نیک کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر اللہ کی توفیق ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی یہ نیکی نہ کر سکتے اور اس اچھے انجام تک نہ پہنچ پاتے۔ جنتیوں اور دوزخیوں میں جو مکالمہ ہوگا اس کا ذکر بھی کیا گیا۔ جنتی دوزخیوں سے کہیں گے قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو وہ سچا پا لیا ہے۔ ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اسے جنت کی نعمتیں ملیں گی، آج ہم ان نعمتوں کو چکھ رہے ہیں۔ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تم سے تمہارے رب نے جس عذاب کا وعدہ کیا تھا کیا وہ وعدہ سچا تھا؟ قالوا نعم، دوزخی بھی کہیں گے کہ ہاں وہ وعدہ سچا ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، فرمایا اس وقت جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کر دے گا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیہ نمبر 44 ہے۔ حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری اور دیگر کتب میں ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا اور مشرکین کفار کے 70 بڑے بڑے سردار وہ قتل ہوئے، انہیں قلیب بدر میں، بدر کا جو ایک بے آباد کنواں تھا اس میں ان کی لاشوں کو گھسیٹ کے پھینک دیا گیا۔ تیسرے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر سے جانے لگے، حضور صحابہ کے ساتھ اس قلیب بدر پہ تشریف لائے اور وہاں تشریف لا کر اللہ کے رسول نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ آپ نے فرمایا انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم سے ہمارے رب نے فتح کا وعدہ کیا تھا وہ سچا ہو گیا۔ ہم 313 تھے، ہمارے رب نے ہمیں 1000 پہ غالب کر دیا۔ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اے کنویں میں پڑے ہو کیا تم سے جس عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا اسے سچا پا لیا؟ جب حضور نے یہ فرمایا، حضرت عمر فاروق ساتھ تھے۔ آپ عرض کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں، حضور انہیں تو مرے 3 دن ہو گئے، اے اللہ کے رسول یسمعون، حضور کیا یہ سن رہے ہیں؟ آپ انہیں مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا، کیا تم نے بھی سچا پایا؟ جب حضرت عمر نے یہ شبہ پیش کیا کہ حضور کیا یہ سنتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ما انت باسمع منہ او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عمر جیسے آپ زندہ میرے پہلو میں کھڑے مجھے سن رہے ہیں، فرمایا اسی طرح سے یہ مردے بھی مجھے سن رہے ہیں۔ ما انت باسمع من، فرمایا اے عمر آپ ان سے زیادہ نہیں سنتے، ہاں انہیں جواب دینے سے اللہ نے روکا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، رب کا اصول اور قانون ہے کہ مردہ جواب نہیں دے سکتا لیکن وہ سنتا ہے۔ فرمایا عمر جیسے آپ سن رہے ہیں اسی طرح یہ بھی سن رہے ہیں۔ حضور نے اس وقت یہ اعلان فرمایا اور یہاں قرآن حکیم میں بیان فرمایا گیا کہ جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان بھی یہی مکالمہ ہوگا۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 46 میں فرمایا گیا کہ جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، یہاں آیہ نمبر 46 میں اعراف کا کلمہ آیا، اسی وجہ سے سورت کا نام الاعراف رکھا گیا۔ اعراف مفسرین فرماتے ہیں عربی میں کسی بلند اور اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان یہ جگہ ہوگی جس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں کہ اس جگہ کی کیفیت کیا ہوگی اور یہاں کون لوگ ٹھہریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان اور دیگر صحابہ اور جلیل القدر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں نہ جنت کی نعمتیں ہوں گی اور نہ دوزخ کا عذاب ہوگا۔ یہاں وہ لوگ ٹھہرائے جائیں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، نہ برائیاں زیادہ ہوں گی کہ انہیں جہنم میں جو ہے وہ بھیجا جائے اور نہ نیکیاں زیادہ ہوں گی کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ یہ لوگ وہاں پر ہوں گے اور قرآن حکیم فرما رہا ہے وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، وہ جنتیوں کو پکاریں گے، وہ جنت کو بھی دیکھ سکیں گے اور دوزخ کو بھی۔ جنت کو دیکھیں گے تو جنتیوں کو سلام کریں گے، لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے لیکن توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ان کا رب انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور جب وہ دوزخیوں کو دیکھیں گے اس طرف ان کی نظر پڑے گی، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ فرما۔ اس سے اگلے رکوعوں کے اندر جو مشرکین اور کفار کی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کی عادات بد تھی ان کا ذکر کیا گیا۔ اللہ پاک کی قدرت، حکمت
اور اس کی صناعی اور کاریگری کا ذکر کیا گیا کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، بارشیں برسانے والا بھی وہی ہے، ستارے، چاند اور سورج یہ سارے کے سارے مسخرات بامرہ اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ الا لہ الخلق والامر۔ مفسرین فرماتے اس ایک جملے کے اندر اللہ پاک نے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ایمان اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، اسے اس ایک جملے میں بیان کر دیا۔ الا لہ الخلق والامر، ساری کائنات پیدا بھی اسی نے کی ہے اور ساری کائنات کی تدبیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری کائنات چل بھی اسی کے حکم سے رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیدا فرمانے کے بعد نعوذ باللہ وہ لا تعلق ہو گیا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور ساری کائنات کے امور چلانے والا بھی وہی ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ حکم دیا گیا ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، گڑ گڑا کر آہستگی سے اللہ سے دعا مانگا کرو، اور اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا وادعوہ خوفا وطمعا، فرمایا اللہ سے دعا مانگا کرو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب کا ڈر بھی دلوں میں رکھو اور اس کی رحمت کی امید بھی دلوں میں رکھو۔ جس دل میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہوا کرتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جناب نوح علیہ السلام، جناب ہود علیہ السلام، جناب صالح علیہ السلام، جناب لوط علیہ السلام اور جناب شعیب علیہ السلام کے واقعات اور ان کی قوموں کے ساتھ جو ان کا مکالمہ، جو ان کی گفتگو اور جو انہوں نے تبلیغ فرمائی، اس سب کا ذکر تفصیل سے کیا گیا۔ اور جب قوموں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا تو جو عذاب ان پر آئے ان عذابوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ خصوصاً قوم شعیب کا ذکر 8ویں پارے کے آخری رکوع سے 9ویں پارے کے پہلے رکوع تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ قوم تجارت پیشہ تھی، اس زمانے میں بین الاقوامی تجارت کیا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ناپ تول میں کمی کی لعنت میں مبتلا اور اس کا شکار تھے۔ جناب شعیب علیہ السلام نے ناپ تول میں کمی سے انہیں روکا، فرمایا اوفوا الکیل والمیزان، لوگوں کی ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دیا کرو۔ شہر فیصل آباد میں ہم بیٹھے ہیں، میرے بھائی جو بزنس جو تجارت کرتے ہیں، خدا را قوم شعیب کا احوال پڑھیے تو صحیح۔ آج ہماری فیکٹریوں میں کیا ہوتا ہے، گاڑیاں بھیجی جاتی ہیں مال کی اور گزانہ اور پیمانہ پورا نہیں ہوتا ہے، یہی جھگڑا رہتا ہے جی اتنے 100 میٹر تھا لیکن اتنے 100 میٹر نکلا، وہ کیسے پورا کیا جاتا ہے آپ سب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ خدا را یہ قرآن کی آیات ہیں۔ جناب شعیب علیہ السلام قوم کو تبلیغ فرما رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں اوفوا الکیل والمیزان، اے میری قوم ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، لا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دیا کرو، جتنے میٹر کی رقم اور تم نے قیمت لی ہے اتنا پورا کیوں نہیں دیتے ہو، وہ پورے کا پورا دیا کرو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ یہ جناب شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب ناپ تول میں کمی کی جائے تو زمین میں فساد پھیلا کرتا ہے۔ یہ زمین میں پھیلا جانے والا فساد جس کا سبب کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اگر ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور قرآن کا نور لے کر جھانکیں، قرآن کا چراغ لے کر، قرآن کا دیا ہاتھ میں لے کر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو زمین میں پھیلے جانے والے فساد کی وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قرآن فرماتا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا یہ لوگوں کے اپنے اعمال ہیں جو زمین میں فساد کا باعث بنتے ہیں۔ اور قرآن نے صرف زمین کی بات نہیں کی، فرمایا خشکی اور تری میں جو فساد پھیلتا ہے وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ جناب شعیب سمجھاتے ہیں اور قوم آپ کی بات پہ کان دھرنے کو آمادہ نہیں ہوتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اخذتہم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، انہیں زلزلے کے عذاب نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، تاجر تھے، تاجر بڑا صاحب ذوق ہوتا ہے، پہننے اوڑھنے رہنے سہنے میں وہ بڑی نزاکتوں بڑی لطافتوں کا خیال رکھا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو انہوں نے اپنے عشرت قدے بنائے ہوئے تھے، وہ جو آرام گاہیں بنائی تھیں، وہیں پڑے پڑے اللہ کے عذاب نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ اور کیسے گرفت میں لیا؟ فرمایا جب وہ ہمارے عذاب کا لقمہ بنے کأن لم یغنوا فیہا، ہم نے ان بستیوں کو یوں برباد کیا کہ دیکھنے والے سمجھے کہ شاید یہاں کبھی انسانی آبادی ہوئی ہی نہیں تھی۔
یہ بستی کبھی آباد ہوئی ہی نہیں تھی، اسے ایسے کھنڈر بنایا گیا، ایسے ویران بنایا گیا، ایسے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا کأن لم یغنوا فیہا، کہ دیکھنے والے سمجھے کہ شاید یہاں کبھی آبادی ہوئی ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، قرآن فرماتا ہے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، جنہوں نے تھوڑا تھوڑا ناپ تول میں کمی کر کے دولت بڑھانا چاہی، کانوا هم الخاسرین، قرآن فرما رہا ہے وہ بد نصیب تو خسارہ اٹھانے والے تھے، وہ تو گھاٹا کھانے والے تھے، وہ تو اپنا نقصان کرنے والے تھے، لیکن ان بد نصیبوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی۔ جناب شعیب علیہ السلام نے بڑی ہمدردی سے انہیں خیر کی دعوت دی، لیکن وہ اسے قبول کرنے پہ آمادہ نہیں ہوئے۔ 12ویں رکوع میں ان تمام انبیاء کے واقعات کے بعد بطور اجمال اور خلاصہ بیان کیا کہ جب ہمارا نبی آ جائے اللہ کے عذاب سے ڈرا دے، جو پھر بھی سدھرا نہیں کرتا پھر ہم انہیں عذاب میں مبتلا کیا کرتے ہیں، پھر ہم ان کی پکڑ کیا کرتے ہیں، ان کی گرفت کیا کرتے ہیں، انہیں تنبیہ کیا کرتے ہیں لعلہم یضرعون، کہ کہیں ان کے دل نرم ہو جائیں، یہ گڑ گڑا پڑیں، یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اپنی بد اعمالیاں چھوڑ دیں۔ لیکن فرمایا جو پھر بھی نہیں سدھرتا پھر اسے اللہ کے عذاب کا نوالا بننا پڑتا ہے۔ اور آیا نمبر 99 ضرور پیش نظر رکھا کیجئے، افامنوا مکر اللہ، فرمایا کیا وہ اللہ کے عذاب اور اس کی خفیہ تدبیر سے مطمئن ہو گئے، وہ بے خوف ہو گئے کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، ساری احتیاطی تدابیر کر لی ہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں، کیا وہ اللہ کے عذاب سے بھی بے خوف اور نڈر ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، فرمایا اللہ کے عذاب اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے، اللہ کی گرفت اور رب کی پکڑ سے وہی بے نیاز اور بے خوف ہوتا ہے جو خسارہ اٹھانے والا اور نقصان اٹھانے والا ہوا کرتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ اس صورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، فرعون کے آپ کو ٹھکرائے جانے کا ذکر ہے، فرعونیوں کے آپ کے بارے میں طرح طرح کے الزامات کا ذکر ہے، اور خود بنی اسرائیل کا جو رویہ اور ان کی جو عادات تھیں اسے اس سورہ مبارکہ میں تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور حضور کی رسالت عامہ، آپ کا ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا جانا، اس کا ذکر اسی سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 157 اور 158 میں کیا گیا۔ 157 میں حضور کی یہ شانیں بیان ہوئیں کہ آپ نبی امی ہیں، دنیا میں آپ نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا ہے، آپ کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے، آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، آپ برائی سے روکتے ہیں، آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے ہیں، آپ ناپاک اور گندی چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ اور جو بنی اسرائیل اور پہلی قوموں پر بھاری بوجھ اور ان کے گلے میں جو طوق تھے سخت احکام کے، رسول اللہ کی شریعت نے ان سارے طوقوں اور ان بھاری بوجھوں کو دور کر دیا ہے۔ جو آپ پر ایمان لائے، آپ کی تعظیم کرے، آپ کی مدد کرے اور آپ کے ساتھ اتارے جانے والے نور کی پیروی کرے، اولئک ھم المفلحون، وہی مفلحون اور کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔ آیہ نمبر 158 میں حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پہلے انبیاء ایک بستی کی طرف، ایک قوم کی طرف آیا کرتے تھے جیسے گزشتہ انبیاء کا ذکر ہوا، اب حضور کی خاتم نبوت کا، آپ کے تمام کائنات کے لیے نبی آخر الزماں ہونے کا ذکر فرمایا گیا کہ میں سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اور مجھے رسول اس ذات نے بنایا ہے جو سارے آسمانوں اور زمین کا بادشاہ۔ آخری رکوع میں ایک بار پھر مشرکین کے بتوں کی بے بسی، ان کی بے کسی اور ان کے کچھ نہ کر سکنے کا ذکر ہے۔ فرمایا نہ یہ چل سکتے ہیں، نہ یہ پکڑ سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جو ایسے بے بس ہیں کہ خود اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتے، خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ انسانوں کے معبود ہونے کے ہرگز لائق نہیں ہو سکتے ہیں۔ معبود حقیقی وہی ہے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور ساری کائنات کا کارساز بھی ہے۔ یہاں ایک بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ قرآن حکیم نے ان تدعوہم بار بار جو یہاں ذکر کیا ہے کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو،
تدعون یہ تعبدون کے معنی میں، مشرکین بتوں کو صرف پکارتے نہیں تھے، ان کی پوجا اور عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ ان آیات کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ جی انہیں پکارتے تھے، سو غیر اللہ کو پکارنا ہی حرام ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس میں لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے۔ قرآن کی ان آیات کا معنی کہ ان کو بطور عبادت پکارنا حرام ہے، اور اسی کی یہاں تردید کی گئی ہے، مطلقاً پکارنا جبکہ وہ نیت عبادت سے نہ ہو، اس کو حرام قرار دینا یہ قرآن کے مفہوم سے ناشناسی کی دلیل ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 204 میں فرمایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو دو حکم ہیں، فاستمعوا لہ، توجہ سے سنو، وانصتوا، اور چپ رہو۔ اسی آیہ مبارکہ کی بنیاد پر امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کا بھی یہ موقف اور نقطہ نظر ہے کہ جب امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہوں، امام قراءت کر رہا ہو تو فاستمعوا لہ، اسے توجہ سے سننا بھی ہے، وانصتوا، اور چپ بھی رہنا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں فاستمعوا لہ یہ حکم اس وقت ہے جب امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو، اور انصتوا کا حکم اس وقت ہے جب آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہو۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا کسی بھی سورت کی قراءت کرنا اس آیہ مبارکہ کی روح سے درست نہیں ہے۔ جب تنہا امام کے بغیر نماز پڑھی جائے تب ہمیں قراءت کرنا چاہیے۔ امام کے پیچھے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے۔ اور اس صورت کا اختتام پھر اس حکم سے کیا گیا کہ اللہ کو پکارو اپنے جی ہی جی میں گڑ گڑاتے ہوئے، آہ و زاری کرتے ہوئے، اور آہستگی کے ساتھ بغیر بلند آواز جو ضرورت سے زائد ہو، بالغدو والآصال، صبح و شام اس کو پکارتے رہو، ولا تکم من الغافلین، اور کبھی بھی غفلت کرنے والوں میں سے مت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پاک کلام کا درست فہم اور اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔